خبر یہ ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، ٹیبل سج گئی ہے، لوگ بھی اس پہ بیٹھے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ مذاکرات ہیں یا یہ مذاق رات ہے، کیونکہ جس اندھیرے میں عمران خان نے ملک کو دھکیلا ہے اس سے تو ہمیں ابھی تک کوئی وہاں پہ روشنی کے آثار نہیں نظر آ رہے، رات لمبی ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کی اصل وجہ یا مین وجہ جو ہے وہ پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھے ہیں ملک سے، اور اس کے علاوہ جو عمران خان کے غیر ملکی سپورٹرز ہیں۔ پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور کیا کیا اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں، جس طرح سے پاکستان کے خلاف کیمپین چلایا جا رہا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، سوشل میڈیا پہ خاص کر جو لوگ ایکٹیو ہیں ان کو نظر آتا ہے۔ اور جب تک اس کے سورس کا اور اس کے ذرائع کا پتہ نہیں چلے گا اور ان کو بند نہیں کیا جائے گا، تب تک تو یہ سلسلہ بند ہوتا ہوا یا ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور روشنی کی کوئی کرن بھی تب تک نظر نہیں آ سکتی۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو قوتیں ہیں جو پاکستان میں اس طرح کا انتشار پھیلا رہی ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے دراصل؟ اور میں جس انتشار کی بات کر رہی ہوں وہ صرف سیاسی عدم استحکام، سیاسی انتشار یا معاشی انتشار، معاشی بدحالی نہیں ہے۔ اس کا ایجنڈا جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ دراصل پاکستان کی سلامتی پہ حملہ ہے، اور جس کے لیے سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے اکاؤنٹ ہیں جن کا نہ نام پتہ ہے، جن کا نہ لوکیشن پتہ ہے، اور وہاں سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے خنجر کھونپے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، دشمنیاں پھیلا رہے ہیں، صوبائیت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ۔ آپ کے سامنے ہے جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، اور جس طرح کی جو پوسٹ لگ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، جس طرح کے خیالات کو ہوا دی جا رہی ہے، جس طرح کے یہ لوگ میمز اور تصویریں اور فیک ویڈیوز لگا رہے ہیں، اور جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی اصل میں سلامتی کے خلاف ہیں، پاکستان کی وحدت کے خلاف ہیں۔ تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی دراڑیں یا جو فالٹ لائنز ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں۔ مطلب پاکستان میں ظاہر ہے کہ قومیت کے مسئلے بھی ہیں، صوبائیت کے مسئلے بھی ہیں، یہاں پہ تو زبان پہ بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، قتل و غارت ہوئی ہے، پھر فرقے پہ، پھر مذہب پہ، ذات پات پہ، قوم، قبیلہ، ہر چیز جو ہے وہ اس میں انوالو ہے۔ کتنے ہی اس طرح کے مسئلے ہیں، اور ان کو صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ آگ ایسی بھڑک جاتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ تو یہ جو دراڑیں ہیں یا جو فالٹ لائنز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ عام جو زندگی کے آپ کے تنازعات ہوتے ہیں یا کانفلکٹس ہوتے ہیں اس میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ مطلب آپ کے بزنس کے کانفلکٹس ہیں، زمین کے مسئلے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، وہاں پہ ان کو شامل کر دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ بات جو ہے وہ آگے سے آگے چلی جاتی ہے، اور پھر اس تنازع کا، اس کانفلکٹ کا حل نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بہانہ بنا کے پھر لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، لوگوں میں اختلاف ہوتے، قتل و غارت ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہوا ہے کہ اس کو کتنا بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ سامراجی قوتیں اس طرح کی جو دراڑیں ہوتی ہیں یا فالٹ لائنز ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کے وہ کس طرح سے قوموں کو اور ملکوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوتی وہاں کریٹ کی جاتی ہیں، جہاں پہ لوگ پہلے سے خوشی سے آپس میں مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اور اس کی سب سے اہم مثال تو آپ کے سامنے ہے جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا، وہاں پہ جو شیعہ سنی کی لڑائی ہوئی، وہاں پہ جو جب سینٹرل اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا تو قبائلی جو وہاں پہ وار لارڈز تھے وہ ان کا غلبہ ہوا، وہاں پہ جو انارکی ہوئی، جس طرح سے قتل و غارت ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے افریقہ میں کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ جو مغربی ممالک ہیں، جو کلونیل پاورز ہیں، انہوں نے یہی گیم کھیلی اور ان کو اس طرح سے تباہ و برباد کیا کہ وہاں پہ ابھی تک نہ امن و سکون ہے، نہ وہاں پہ ترقی ہے، نہ لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ میں ایک پرماننٹ آپ کے سمجھ لیں کہ سماج میں وہ سرایت کر جاتی ہیں کہ اس سے پھر چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اگر تخریب کار کامیاب ہو گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں بھی یہی حالات نہ ہو جائیں، اور اس کی ابھی تک شاید لوگوں کو پوری طرح ادراک نہیں ہے کہ اس سے کیا کیا کچھ تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس کو شکست صرف پاکستان کے لوگ دے سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس چاہے ساری انفارمیشن ہو، ان کو معلوم بھی ہو کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن اس کا مقابلہ توپوں سے، بندوقوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مقابلہ صرف فہم و فراست سے، حکمت عملی سے کیا جا سکتا ہے،
اور اس کا مقابلہ صرف ایک مضبوط اور متحد قوم ہی کر سکتی ہے۔ تو اس وقت یہ جو کہتے ہیں نا بال از ان یور کورٹ، بال جو ہے وہ پاکستانیوں کے کورٹ میں ہے، پاکستانیوں کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، انہوں نے انتشار کی طرف جانا ہے، انہوں نے پاکستان کی اس ملک دشمن مخالفوں کی حمایت کرنی ہے، یا انہوں نے اپنے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں یا جو بڑے اختلافات بھی ہیں ان کو بھلا کے انہوں نے ملک کی سالمیت پہ توجہ دینی ہے اور ایسے جو دشمن ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ تو جان لیں کہ یہ اس وقت ہمارا امتحان ہے، کیا ہم ایک زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، یا ہم ایک گروہ ہیں قوموں کا، لوگوں کا جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف کلچرز ہیں، مختلف زبانیں ہیں، اور وہ حادثاتی طور پہ اکٹھے ایک خطے میں جمع کر دیے گئے ہیں، جو کہ بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں۔ تو اگر تو ہم وہ ہیں تو پھر ہمیں منتشر ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن یہ اب ہمارا فیصلہ ہے، کیونکہ ہم نے اگر یہ ثابت نہ کیا کہ ہم ایک قوم کی طرح، ایک اکائی کی طرح ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور ہم ہر اس کوشش کو ہم شکست دیں گے جو اس کی راہ میں آئے گی، جو اس کے مخالف کام کرے گی، تب تک آپ سمجھ لیں کہ مستقبل جو ہے وہ انسرٹن ہوگا، مستقبل جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں نظر آئے گا، نہ اچھا ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے اب آپ نے سوچنی ہے اور آپ نے دیکھنی ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس وقت۔